میں جب کعبے کے سامنے گیا، میں نے کعبے کی غلاف پہ کچھ آیتیں لکھی ہوئی دیکھی۔ ان آیتوں میں نے کل ایک آیت تلاوت کی ہے تراویح میں، اس آیت کو میرا دل کر رہا تھا میں بار بار دہراؤں۔ اس آیت میں لکھا ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں سے کہہ دو انی انا الغفور الرحیم، میرے بندو میں بہت مغفرت کرنے والا، میں بہت رحم کرنے والا ہوں۔ کیوں نہیں ہمارے دلوں کے اندر، کیوں نہیں ہمارے دماغوں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت سن کر پڑھ کر سکون آ جاتا ہے؟ کیوں نہیں ہمارے دلوں کے اندر اطمینان پیدا ہوتا ہے؟ کیوں ہم ایسے ہو گئے؟ ہمارا رب قرآن کے ذریعے سے، فرشتوں کے ذریعے سے ہمیں بار بار اپنی طرف بلاتا ہے اور ہم رخ پھیر لیتے ہیں۔ کیوں یہ آیتیں کعبے کی غلاف پہ لکھنے کی ضرورت پڑ گئی؟ نبئ عبادی، میرے بندوں سے کہہ دو، سمجھاؤ انہیں بتلاؤ، انہیں جگاؤ، انہیں کہہ دو انی انا الغفور الرحیم، میں بہت مغفرت کرنے والا ہوں، میں بہت رحم کرنے والا ہوں۔ کیوں ہم پھر بھی غفلت برتتے ہیں؟ اور اس رمضان المبارک کے مہینے میں کہتا ہوں 20 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھو، ایسی 4 رکعتیں جس میں تمہارا دل اللہ کے ساتھ لگا ہو۔ آج قوم کا یہ حال ہے، ہمارے قوم کے نوجوانوں اور ادھیڑ عمر لوگوں کا یہ حال ہے کہ نماز چل رہی ہوتی ہے اور پیچھے صفوں میں بیٹھ کر موبائل دیکھا جا رہا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں اللہ کی رحمت متوجہ کیوں نہیں ہوتی؟ ہم اپنے سجدوں کے اندر اثر تو پیدا کریں۔ کیا ہم رکوع اور سجود قیام اللیل کی وجہ سے روزہ کی حالت میں اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ ہوگا تمہیں عذاب دے کر؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار رہو گے، یہ جو سجدے میں سر جھکاؤ گے، یہ سر کا خالق و مالک اللہ ہے، اور اس سر جھکانے کی توفیق عطا کرنے والا حضرت اللہ ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اپنے دل کے اندر، قلب کے اندر خلوص پیدا کرو، اے اللہ تیرا عطا کردہ عزت والا یہ سر تیرے سامنے جھکا رہا ہوں، ہمارے اس سر جھکانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں مغفرت کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے اپنے اعمال کے اندر وزن پیدا کریں، خلوص پیدا کریں، جو بھی عبادت کریں کم کریں زیادہ کریں، چھوٹی کریں بڑی کریں، قلیل کریں طویل کریں، جو بھی عبادت کریں اللہ کے ساتھ خلوص رکھتے ہوئے، للہیت کے ساتھ اعمال صالحات کرنے کی بھرپور کوشش کریں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کا بڑا قدردان ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ کسی کے اعمال کو، کسی کی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تکلیف برداشت کرنے کو بیکار نہیں جانے دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے بہت قدردان ہوں، کر کے تو دیکھو، مانگ کے تو دیکھو، جھک کے تو دیکھو، عاجزی کر کے تو دیکھو، انکساری اختیار کر کے تو دیکھو، روزے کی حالت میں ہو یا روزے کی حالت میں نہیں ہو، افطار سے پہلے ہو افطار کے بعد ہو، لیکن آج امت کا حال دیکھو، افطار کے وقت کیا ہوتا ہے۔
جس کے متعلق فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، افطار کے وقت کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے، اور آج امت افطار کے وقت ہی غفلت میں بیٹھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جنہوں نے سنت ادا نہ کی ہے وہ سنت ادا کر لے، جن کے جیب میں موبائل فون ہے اس کا سوئچ آف کر کے رکھیں۔